اب ڈنڈے کا سانپ بن جانا کوئی قاعدہ بتاؤ. ٹیل می اینی رول or show me some sort of process through which I can transform a wooden stick into a snake. کوئی ایسا طریقہ ہے؟ نہیں ہے نا. اب دیکھو چاند پہ جانا آسان ہے تو سوٹے نہ سب بنانا اوکھا ہے. ٹھیک ہے. This is easy to climb the heights and you reach to the moon. This is far, far, far easier for you because Allah have given you this quality so that you can fly up to the sky and make you to reach your feet on the surface of moon. یہ آپ کے لیے آسان ہے, لیکن ایک ڈنڈے کو سانپ بنانا یا ایک درخت کو آپ کہیں کہ میں چاند سے ہو کر آیا ہوں تو اے میرے چاند تو ذرا میرے کول آ جا, دور پھٹے منہ تیرا, میں تیرے پاس کیوں آؤں, ہاں کوئی بلانے والا بلائے تو میں آ جاؤں. یہ جو عقل پر صرف دلائل پر بات کرتے ہیں, یہ دور پھٹے منہ ان کے لیے ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ یہ پنجابی ذوق ہے, نہیں سمجھے؟ پنجابی دیہاتی ادب ایسا ہی ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ تو فرمایا بلانے والا ہو تو پھر درختوں کو چلنا آ جاتا ہے, پتھروں کو بولنا آ جاتا ہے, اور کٹے ہوئے تنے کو رونا بھی آ جاتا ہے. کیا کہہ رہا. اور کہتے ہیں تو نے دیکھا کہ ایک عصا وہ مار بن گیا, اور تو نے دیکھا کہ ایک تنا باخبر ہو گیا. ایک تنا حضور کی یاد میں رویا تھا, بولو نا بولو. تو رومی صاحب فرماتے ہیں باخبر ہو گیا. سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ عصا جو مار بنا یہ موسیٰ کا معجزہ ہے, اور جو تنا باخبر ہوا یہ احمد کا معجزہ. دونوں کا ذکر فرما دی. اب کہتے ہیں یہ چیزیں بتاؤ معقولات میں کیسے آئیں. تو فرماتے ہیں اگر تو اس عصا کے مزے لینا چاہتا ہے تو اس عصا کو توڑ دے جو تیرے ہاتھ میں, پھر تجھے وہ عصا سمجھ آئے گا اور تجھے معجزے کی خبر ہوگی. اب یہ کیسے فرماتے ہیں, پہلے ذرا تحت لفظ میں سنو, پھر وہ اس کو سننے کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. الفاظ بعض اوقات ترنم میں سمجھ نہیں آتے لوگوں کو. چوں عصا شد مارو اس کن باخبر, چوں عصا شد مارو اس کن باخبر, معجزہ موسیٰ احمد در نگر. دیکھ ایک طرف موسیٰ کا معجزہ ہے, ایک طرف میرے محبوب نبی کا معجزہ ہے. یہ دونوں باتیں اگر تو عقل و دلیل کے ساتھ سمجھنا چاہے گا تو کائنات میں ابھی کوئی ایسا قاعدہ نہیں بنا کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ایک درخت کو بولنا بھی آ سکتا ہے اور ایک لاٹھی کو سانپ بننا بھی آ سکتا ہے. چوں عصا شد مارو استن باخبر, جو عصا شد اگلا جو شعر ہے بڑا قیمتی ہے, محبت سے سماعت فرمائے. رومی صاحب فرماتے ہیں کہ از عصا
ماریو از استن حنین. اللہ اللہ اللہ. کہ یہ جو عصا سانپ بن جانا اس کا اور اس استن کا اس ستون کا حنین غمزدہ ہونا آہ و بکا بلند کرنا. کہتے ہیں اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سے اللہ کے دین کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ چلا کہ معجزے کا اظہار ذاتی کمالات کے لیے نہیں ہوتا کہ میں نو منو، بلکہ معجزہ دکھا کے کہتے ہیں اللہ ہمارے ہاں کسی آدمی کی ایک دم سے اگر کوئی مریض ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا ذرا اس کی گفتگو جناب بس میرے کو آیا سی ہے جب پھنسیا کہ ساری عمر نہیں نکل سکتا آیا سی میرے کو ٹھیک ہو گیا، پھر اپنی بیوی کو بتاتا ہے ٹھیک ہو گیا، پھر اپنے بچے کو بتاتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر اپنے جو دو چار چیلے چانٹے ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے ٹھیک ہو گیا، فلان ٹھیک ہو گیا. اب اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے کہیں ہاں جی پیر صاحب کے دم سے ٹھیک ہو گیا. ایسا دم والا بھی قابل دم ہے، اس کو بھی کہیں لے جانا چاہیے تو اس کو دم کرے اور اس کا دماغ ٹھیک ہو. اول تو اگر کسی کے دم سے کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اگر کامل آدمی ہے وہ فوراً سجدے میں گر گیا. میں نکما کے تو ٹھیک کرتا ہوں، یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے میرے ذریعے وہ فوراً جھکتا ہے. خدا نے اپنی اس شان کا اظہار میرے ذریعے کر، مجھ ناقص میں جو نافرمان میرے ذریعے. تو یاد رکھو کرامت بھی اپنے اظہار کے لیے نہیں ہوتی ہے، حق سے پردہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہے. اور معجزے کا بھی مقصود یہ ہوتا ہے. کبھی حضور نے فرمایا ہے کہ دیکھو آؤ مجھے مانو چونکہ میں نے تمہارے لیے یہ کر دیا. حضور نبی پاک نے جب ابو جہل کو کنکریوں کا واقعہ تو کیا کہا تھا؟ مانو گے. اور جب چاند کے 2 ٹکڑے کا مسئلہ تھا تو کہا اللہ کو مانو گے نا اگر میں اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دوں. Can you split the moon in 2 parts? Can you do this? بولو نا. تو ساتھ ایک فٹ بال 2 حصے ہی نہیں سپلٹ کر سکتے، چند کے فٹ سپلٹ کر سکتے جی. لیکن نبی نے کر کے دکھایا کس لیے؟ تاکہ مجھے مانو کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں. بولو اس لیے نہیں فرمایا میرا یہ معجزہ دیکھو ساری کائنات میں سارے مل کے یہ نہیں کر سکتے. اس سے تمہیں پتہ چل جانا چاہیے میں جو دین لے کر آیا ہوں دین حق لے کر آیا ہوں. اب روبی صاحب فرماتے ہیں از عصا ماری و از استن حنین پنج نوبت میں زنن از بحر دین. کہتے ہیں کہ اب یہ جو موسیٰ کا معجزہ ہو یا نبی کا معجزہ ہو اس سے دین کی حقیقت ثابت ہو گئی. اور دلیل کے لیے کہتے ہیں کہ اب 5 وقت میں نوبت بجائی جاتی ہے دین کی حقانیت کی. نوبت بجانا کیا ہوتا ہے؟ پہلے دور میں بادشاہوں کا دور ہوتا تھا، کوئی اعلان کرتے تھے تو بعض کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے تھے وہ بجاتے تھے، کوئی ڈرم بجاتے تھے، اس کو نوبت بجانا کہتے ہیں. نوبت میں زند کہ اس نے نوبت بجائی. اور یہ جو کسی اناؤنسمنٹ کے لیے پہلے کوئی سائرن وغیرہ ہوتے تھے، پہلے پاکستان میں ابھی ہوتے، میرے خیال جب روزہ کھل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک سائرن پلے کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو ایسے اس کے لگنے سے ایسے لگتا ہے کہ روزہ شروع ہو رہا ہے ختم نہیں ہو رہا. نہیں سمجھے؟ کیونکہ وہ ایمرجنسی والی آواز ہوتی ہے، لیکن وہ آواز ایسی ہونی چاہیے جس سے خوشی کا اظہار ہو. وہ تو آئی سی یو میں لے جانے والی آواز ہوتی ہے وہ جو پاکستان میں بجائی جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو کہ سائرن ہوتا ہے اور وہ سائرن بالکل ایمبولینسز پر بھی وہی فٹ ہوتا ہے وہ جو روزہ کھولنے کے وقت ہوتا ہے. یا شاید وہ بھی معنی مراد یہ لیتے ہوں کہ تہاڈی حالت اس ویلے ایمبولینس والی ہوئی روزہ کھول لو جا کے. سمجھ آئی نہیں آتا؟ تو فرمایا کہ یہ نوبت بجانا اس کو کہتے ہیں. اس کی یہاں انہوں نے کچھ اور لکھا، لیکن بعض صاحبان عشق نے یہ لکھا کہ نوبت بجانے سے مراد یہاں استن کا معنی تھوڑا بدلنا ہوگا. اس استن سے ہم
استن حنانہ مراد نہیں لیتے بلکہ ہم اس ستون سے مینار مسجد مراد اور وہاں سے 5 وقت ایک نقارہ اور 5 وقت ایک آوازہ بلند ہوتا ہے اور فرماتے ہیں وہ اذان ہے. اور اذان کا مطلب کیا ہے کہ اذان کا مطلب ہے ہم کسی دین حق کے ماننے والے ہیں. اور یہ اذان ایسے نہیں شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے بڑے بڑے معجزے دکھائے گئے ہیں. لہذا جس آدمی نے نبی کا معجزہ دیکھا ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے والوں کے پھر فہرستیں بنتی چلی گئی اور یکے بعد دیگرے ایماندار لوگ بڑھنا شروع ہو گئے اور اذانیں شروع ہو گئی. آج اسلام کا یہ معجزہ کہ آج استن حنانہ کا رونا تو ہم نہیں سن سکتے اور عصائے موسیٰ کا مار بننا ہم نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہم پتھروں سے کلمہ سن سکتے ہیں, لیکن مسجد کے میناروں سے آج مشرق و مغرب میں اللہ کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کے ڈنکے بج رہے ہیں. تو یہ ثابت کر رہے ہیں, یہ ثابت کر رہے ہیں نا کہ آج محمد رسول اللہ کے معجزوں میں ایک معجزہ اذان بھی ہے. کہیں رات ہو رہی ہے, کہیں دن ہو رہا ہے, کہیں شام ہو رہی ہے, کہیں پو پھوٹنے والی ہے اور کہیں پر سحری کا وقت ہے اور کہیں پر فجر کا وقت ہے. ہر وقت مشرق و مغرب میں اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کے یہ نعرے گونج رہے ہیں جو اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے عصا سے جو تمہیں بتانا چاہا اور استن حنین سے جو تمہیں بتانا چاہا, آؤ دنیا والے نظارہ کرو, آج مشرق مغرب میں دین حق کا پرچار اذانوں کے ذریعے ہو رہا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نا حضور کا معجزہ قرآن بھی ہے, کوئی شک نہیں, لیکن اذان ایسا معجزہ ہے. قرآن پھر بھی آج الماریوں میں چھپا ہوا ہے, اذان چھپتی نہیں اور نہ چھپنا ہی اس کی علامت ہے. بھائی جڑی اذان کانوں وچ نہ آوے وہ اذان تے نہیں ہوندی. اس واسطے اس دور وچ اونچی جگہ جاندے سن کہ جا کے کھلو کے پھر مینارے بننا شروع ہو گئے. بات یہ مینارے شنارے پہلے نہیں سن, لہٰذا بدت جڑے کرتے ہیں وہ پہلے اپنے مینارے ختم کرا, نہ ہی گنبد شنبد ہوندے سن پہلے, تو گنبد بھی بے شمار ہیں, مینارے بھی بے شمار ہیں اور بھی بہت ساری چیزاں. وہ میرا موضوع نہیں, گل آگے ود جا سکتی. مقصد کیا ہے کہ یہ استن حنانہ نے استن اذان کو نافذ کرنے میں مدد کی. ایک اذان کا مینارہ, وہ ستون بھی ایک مینارہ ہی تھا. فرمایا وہ ایسا رویا کہ ان میناروں سے اذانیں شروع. یہ ہے رومیانہ طریقہ, یہ ہے رومیانہ طریقہ. جو عصا شد نہیں, یہ شعر ہو چکا. اب اگلا شعر ہے کیا, از عصا ماری و از استن حنین. یہ سانپوں والا عصا اور وہ رونے والا تنا, پنج نوبت میں زنند. اور ویسے بعض شاعرین نے لکھا ہے کہ یہ بجانے والی چیزیں بھی 5 ہوتی تھی, تو یعنی تمام سازوں کے ساتھ پورا ماحول گرم ہو گیا اور ان معجزات کے ذریعے دین کا جو ماحول ہے اپنے سارے تقاضوں کے ساتھ گرم ہو گیا. از بحر دین, دین کی خاطر, دین کی حقانیت, اور از بحر ثبوت دین ہے اصل, یوں کہہ لو آپ اس کو. از عصا ماری از استن حنین.
شعر آ رہے ہیں، 2 شعر ہیں اور تفصیل بہت ہے، لیکن یہ بات آ رہی ہے آگے نامعقول کی. تو نامعقول کو آپ کے لیے، یعنی شعر کو آپ کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے میں سادہ الفاظ میں بات کروں گا، اور بس 5 منٹ کی بات ہو. رومی صاحب فرماتے ہیں یہ جو لطیف چیزیں ہیں، معجزہ بھی لطیف ہوتا ہے، لطیف سبحان اللہ. معجزہ لطیف ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں پر پھر بھی نہیں جانتے. جانتے ہیں مثلا ہمارے پاس علم ہے، کیا ہے؟ تھوڑا بہت علم تو آپ کے پاس بھی ہے. کہ دسو میں نو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ علماء تو نہیں پوچھ رہا ہے، علماء واسطے تو بہت سوکھا، اتنا سوکھا سوال نہیں ہوتا تھوڑے واسطے، تھوڑے کو پوچھ رہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اتنا علم ہے آپ کو؟ بولو نا. تو آپ کے پاس علم ہے، پر یہ کس طرح کا ہے؟ کوئی اس کی شکل بتاؤ، کوئی اس کا رنگ بتاؤ، کوئی اس کی یہ کیسے آ گیا، کہاں پر رکھا ہوا ہے، واہ 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 واہ. کس جگہ پر ہے یہ؟ جب بھی آپ چاہیں وہاں سے باہر آ جاتا ہے. اچھا جب باہر آ جاتا ہے پیچھے بھی رہتا ہے یا وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو علم ہے پھر بھی آپ کو اس کا علم نہیں ہے. یعنی آپ ایک خاص حد تک معلومات و مفہومات کی حدوں میں ہیں، لیکن جاننے کے بعد بھی ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے. اب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لطافت ہے، یہ مزے والی چیزیں ہیں. اللہ اچھا مزے کا ذکر فرمایا آپ نے، سبحان اللہ. چونکہ یہ تصوف تو ہے ہی مزہ ہے بھائی. اور جو لوگ تصوف نہیں مانتے ذرا ان کے منہ دیکھو، بے مزہ ہے، بالکل کھٹے، انتہائی تلخ. انہوں نے مچھاں دیکھو، انہوں نے جناب اکھاں دیکھو، انہوں نے دند دیکھو، انہوں نے شکلاں دیکھو، تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت اعلیٰ تمہ شریف سے آپ کی ملاقات ہو. نہیں سمجھے؟ اور کسی صاحب تصوف سے ملو تو لگتا ہے کسی شیرین پھل کے ساتھ. ہائے ہائے. کبھی کسی نے آم کھاتے ہوئے منہ بنایا ہو؟ آم کھانے کے بعد روزہ کھولنے کا ٹائم ہو، جب آپ کے منہ میں آم جاتا ہے تو آپ کا چہرہ کیسے کھل جاتا ہے. اور اگر آپ کے منہ میں تمہ ڈال دیا جائے اس وقت، تو جو آپ کی شکل بنے گی نا، یہ ان کی شکل ہے جو تصوف کا انکار کرتے. کیا کہنے. جس کے منہ میں آم ڈالو اور جو اس کی شکل بن جاتی ہے، یہ صوفیانہ شکل ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسری منکرانہ شکل ہے. پتہ چلا تصوف مزہ ہے، مزہ مزہ ہے. رومی صاحب نے خود اپنی مسلمی کے لیے بھی یہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ انجیر جو ہے ہر پرندہ نہیں کھا سکتا. میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا. رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انجیر کھانے والے پرندے خاص ہیں جنہاں نو پہچان ہوندا تے جنہاں نو پہچان ہوے وہ پہچان لیندے. جن کو پہچان ہی نہیں ان کو کیا پتا ہے. یہ تصور مزہ ہے، مزہ. اور مزہ لینے والے ہر آدمی نہیں ہوتے، یہ ذوق والے لوگ ہیں جو ذوق لیتے ہیں. یہ مزہ جو ہے نا، یہ ہماری فارسی زبان میں ذوق کو کہتے ہیں. اور ذوق کا مطلب ذائقہ، ٹیسٹ. We call taste in Arabic as ذوق. ذوق ذوق اسی سے پھر آپ ذائقہ کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اس سے ذوق بھی ہے، بلکہ تو ذوق اس کو کہیں گے جو ذوق والا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ذوق کا مطلب ہے تھوڑا چکھ لیا تھوڑا. تو اب رومی صاحب فرماتے ہیں یہ جو مزہ ہے، یہ مزہ ضرور ہے لیکن نامعقول ہے. اللہ اکبر. اللہ نامعقول آپ کی جو کوٹھواری میں یا آپ کی اردو میں یا آپ کے پہاڑ میں یا شہر میں جو نامعقول ہے، یہ وہ نامعقول ہے. اچھا مزہ بھی ایسی چیز ہے جو عقل میں آتا ہے. مزہ مثلا آپ آم کھائیں تو پتہ چل جاتا ہے آم کھائے، بے شک اکھاں بند ہوں، جو اکھاں بند تو کوئی تھوڑے موہ چ پائے نہ اے کھاؤ.
تو جیسے منہ میں آئے گا کیا کہو گے؟ میں نے کھجور کھائی ہے، بولو آم، اچھا کوئی کھجور منہ میں ڈالے آنکھ بند ہو، پتہ چل جائے گا۔ لیکن مزہ تو ہے، لیکن دونوں میں فرق کیسے کرو گے؟ اتنا کہہ سکتے ہو یہ کھجور کا مزہ ہے، یہ آم کا مزہ ہے، لیکن فرق کیسے بتاؤ گے ان میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے لیے کہو گے میٹھے ہیں، اس تو زیادہ اور کیا ہو گیا؟ کچھ اور کہہ سکتے ہو تو میری رہنمائی کرو۔ تواڈے منہ چ اورنج پائی ہے، کیا آکھو گے؟ میٹھا ہے، بولو نا، بولو نہیں تو میں اورنج منگا کے عملی طور پر کہوں گا۔ اچھا میں آپ کے منہ میں جناب مینگو کا پیس ڈالتا ہوں، آپ نے اس کو بائٹ کیا، اس کا فلیور منہ میں، آپ کیا کہیں گے؟ سویٹ۔ اورنج منہ میں ڈالا، کیا کہیں گے؟ سویٹ۔ ڈیٹ آپ کے منہ میں ڈالی، کیا کہیں گے؟ سویٹ۔ یہ سارے سویٹ ہے تو فرق کدھر ہے پھر؟ تو مزہ ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہے، مزہ ہے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو فروٹ کی بات ہے۔ یہ جو معجزے والا مزہ ہے یہ بالکل عقل میں نہیں آ سکتا، صرف مزہ لینا ہوتا ہے۔ اگر ہاں ایک بات یاد رکھو کہ جو عقل میں نہ آ سکے اس کو عقل میں لانے کی کوشش کی تو مزہ نہیں لے سکتا۔ میں نے بڑی پتہ کی بات بتائی۔ اس لیے جس آدمی نے معجزے کا مزہ لینا ہو اسے پھر سوچنا نہیں ہے کدھروں آیا تھا، کس طرح ہویا، یہ دماغ اچ نہیں آؤں گا، اور میں دماغ کو کیوں پریشان کرتا ہے، یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ اٹھا سکتے ہیں 2 کلو وزن، میں آپ کے سر پہ پورا کمرہ رکھ دوں یہ والا، تو اٹھا سکتے ہو؟ تو جو آدمی معجزے کو سمجھنے کی کوشش کرے ایسے جیسے پوری زمین کو سر پہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا ساری زمین شاید خدا تجھے سمجھا دے کہ یہ لے تیرے سر پہ رکھ دیتا ہوں، وہ تو شاید ممکن ہو جائے لیکن معجزے کو تو نہیں سمجھتا۔ اس لیے اس نامعقول کا نامعقول رہنا اس کی شان ہے۔ معجزے کا عقل میں نہ آنا نامعقول ہونا ہے، تو اس کا نامعقول ہونا ہی اس کی شان ہے۔ اور یہ مزہ اگر تم نے لینا ہے تو پھر نامعقول رہنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ مزہ چاہیے تو عقل کو کاٹ دو، اور اگر مزے کو کاٹنا چاہتے ہو تو عقل کو کا ثبوت لے آؤ، یعنی عقل کو ثابت کرو تو مزہ کٹ جائے گا، اور اگر عقل کو کاٹو گے تو مزہ آ جائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ مانو صرف لنگر وچ ہی مزہ آتا ہے، یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے، یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے۔ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو مزہ ہے عقل میں آ جاتا، یہ حقیقتیں اگر عقل میں آ جاتی تو پھر معجزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر سب لوگ مان لیتے کہ میں عقل میں آنے والی چیز ہے۔ If everything was to go into your head and you were able to understand it, then there was no need of introducing miracles to you. This introduction of miracles is a sign that this is something which is beyond your imagination, beyond the powers of your brain. You cannot receive this through the help of your intellect. یہ کیا چیز ہے؟ اگر ایسے یہ مزہ تمہیں آ جاتا، سمجھ میں آ جاتا، اور تم اس کو عقل کے دائرے میں لا سکتے تو پھر تم ان معجزات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ معجزے کی ضرورت اس لیے آئی کہ جس چیز کا تمہیں دعویٰ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ عقل میں آتی نہیں ایسے، اس لیے تمہیں ایک ایسی چیز اور دکھا دیتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جس عقل میں نہ آنے والی چیز کا یہ مجھ سے اقرار کرا رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک اور عقل میں نہ آنے والی چیز مجھے دکھا دی ہے۔ مثلا آپ نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو مانے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے نا جو this is not just a normal thing, it's an enormous sort of belief، اور سب سے بڑا بلیف یہی ہے کہ آپ مانے اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اچھا ہے وجود ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وجود ہے اس کا جگہ سے پاک ہے، وجود ہے وقت سے پاک ہے، وجود ہے لیکن کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا،
وجود ہے لیکن اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، کوئی زوجہ نہیں ہے اس کی، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، کوئی نہیں اس کا، کوئی اس کا کف نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ اب یہ باتیں ماننے کے لیے یہ عقل میں نہیں آ رہی تھی، تو اس چیز کو منوانے کے لیے حافظ صاحب ایسی اور چیز لائی، وہ بھی عقل میں نہیں آ رہی تھی. تو کہا دیکھو یہ چیز تم نے دیکھی، ہو گئی نا تمہارے سامنے، تو دیکھو معجزہ ایسی چیز ہے جو عقل میں تو نہیں آ رہی لیکن ہو گئی ہے نا. اسی طرح وہ عقل میں آئے نہ آئے لیکن ہے. میری عقل مثلا لاٹھی کا سام بن جائے، عقل میں نہیں آ رہا، ہو گیا نا. تو جب ایک لاٹھی سے تجھے دکھا دیا سانپ ہو گیا، تو پھر ماننا کہ کوئی اور بھی ہے جو وجود کے ساتھ موجود ہے، اور اسی کی طرف دعوت دینے کے لیے میں نبی بن کر آیا ہوں. یہ معجزہ میرے لیے نہیں ہے، یہ معجزہ تیرے لیے ہے، تاکہ جو نظر نہیں آ رہا اسے دیکھ کر وہ تجھے محسوس ہو. یہ بہت اہم درس ہے جو آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں اگر یہ عقل میں آ جاتا پھر معجزے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ساری کائنات میں مسلمان ہوتے، پھر امتحان کی ضرورت نہیں تھی، ہر آدمی کو سمجھ آ جاتا. لیکن فرمایا کہ دین کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی. Whatever is our deen, our religion, that is beyond our thinking, that is beyond our imagination, that is beyond our intellect. مثلا تقدیر ہے، تو تقدیر ہمیں کیا پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ ہم مانتے ہیں تقدیر کو، بولو. اچھا آخرت کا دن ہوگا، تو بھئی آخرت کا دن کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ دلائل بھی دیں، سب کچھ دیں، لیکن پھر بھی ہم وہ لوگ ہیں جو آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے ذریعے سے کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں، جو نہیں ان میں آتی ان کو مانتے ہی نہیں ہم لوگ. اور پھر جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، کہاں ہے یہ ساری چیزیں مانتے ہیں نا؟ مانتے ہو نا؟ بولو مانتے ہو. تو یہ اس چیز کو منوانے کے لیے ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس معجزات کا سہارا لیا گیا کہ جو چیز آپ کی عقل میں نہ آئے پہلے آپ اس کو مان لیں. اب معجزہ عقل میں نہیں آتا تو آپ اس کو مان لیتے ہیں، اور میں اب وہ بھی عقل میں آئے یا نہ آئے تم اسے بھی مان. آخری بات ہے، آخری شعر ہے، فرماتے ہیں جو عقل میں آئے نا، تو ایسی چیز ایک آتی ہے باہر سے، عقل کے پاس آتی ہے، تو ہمیشہ فرماتے ہیں اگر اس کے لیے دروازے کھلے ہو نا تو اندر آ جاتی ہے، عقل اس کو کھا جاتی ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے اس کو میں خورت کا لفظ استعمال کیا. وہ کہتے ہیں جو معقول ہے عقل اس کو کھا جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کو ہضم کر سکتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو چیز معقول ہے، مثلا معقول یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں نے جب بٹن کو سوئچ آف کیا تو لائٹ بند ہو گئی. اب بتاؤ آپ کی عقل میں یہ بات آ جائے گی یا نہیں آئے گی؟ بڑی آسان بات ہے. عقل نے اس کو فوراً اس کو کیا کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو ڈائجسٹ کر دیا. تو اس کے لیے عقل کا ڈائجسٹو سسٹم یہ کام کرتا ہے. لیکن عقل جس چیز کو قبول نہ کرے وہ اندر ہی نہیں آتی، باہر کھڑی رہتی ہے.
باہر کھڑی رہتی ہے، باہر کھڑی رہتی ہے۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ عقل کا یہی کام ہے، مصیبت یہ ہے کہ جو چیزیں ہضم نہیں کر سکتی وہ باہر کھڑی رہتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہضم کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اندر جانے کے لیے ہضم واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، معاوضہ ہضم نہیں ہوتا عقل کے لحاظ سے، ہضم ہو جاتا ہے ایمان کے لحاظ سے۔ عقل کبھی اس کا اقرار نہیں کرے، کیوں؟ وہاں قیاس اور دلیل آ جاتی ہے، اور قیاس و دلیل جہاں آ جائے وہاں پر یاد رکھو معقولات مقبول ہوتے ہیں ورنہ مردود ہو جاتے ہیں۔ اور معجزے کا معاملہ کیا ہے کہ یہ معقولات میں سے نہیں ہے، محسوسات میں سے نہیں ہے کہ آپ کے حس میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے، تو یہ صرف معلومات میں سے ہے، اور معلومات کے ذریعے سے ایمانیات کے اندر۔ تو کیا فرمایا کہ جو چیز معقول ہو عقل اس کو کھا جاتی ہے، عقل اس کو قبول کر لیتی ہے۔ تو اور جس چیز کو عقل قبول کر لے، رومی صاحب فرماتے ہیں اتنی آسانی سے قبول کرتی ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ بغیر کسی کمی بیشی کے اسے قبول کر لیتی ہے، اور بغیر کسی معجزے کے اسے قبول کر لیتی ہے۔ مثلا میں آکھاں اللہ دی قسم ہے ان رات ہے، اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بولو نا، بولتے نہیں آپ لوگ؟ اچھا میں کہوں اللہ کی قسم ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں گے بھئی عجیب آدمی ہے، اس کو واقعی یہ بڑا حلاف ہے، یہ بڑا قسمیں کھانے والا آدمی ہے، اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ معقول بات ہے، سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ بتانے کے لیے علماء بیٹھے ہیں، درس مثنوی ہو رہا ہے، جوئی صاحب جو ہیں وہ نظامت کر رہے ہیں، اور خلفاء بھی بیٹھے ہیں، محبت والے ملک کے مختلف حصوں سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ جو مجمع ہے خود دلیل ہے، اس کے لیے نہ معجزے کی ضرورت ہے، نہ کسی ما فوق الفطرت عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عقل کے لیے معقول ہے۔ عقل کے لیے کیا ہے؟ معقول ہے۔ معجزہ وہاں آتا ہے جہاں نامعقول شروع ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ صحیح ہے جی، سبحان اللہ۔ حضرات تخت بلقیس کو لے لو، عقل میں نہیں آ سکتا۔ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، کتنا بڑا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا وہاں سے اٹھ کے آنا، ملک سبا سے آ کے حضرت سلیمان کے پاس پہنچ جانا بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک آدمی لے کر آیا، اور جو آدمی لے کر آیا وہ وہاں سے ہلا بھی نہیں۔ The throne of Princess بلقیس، نہیں سمجھے؟ تو وہ کوئین بلقیس، سوری کوئین بلقیس، تو وہ وہاں سے اٹھایا، کتنا وزن ہوگا اس کا؟ تو سن کو تے موڑا نہیں چاہوں نا، تو چاہیے باہر جاؤ تو پاہنے گڈی بھی رکھو، ایسا ہے کہ تو اتنا بڑا تخت وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، اور the person who is authorized to do this, to bring it from one country to another, he has not even moved from the company of Hazrat Sulaiman. He is still standing with them, and within the time of a second the throne was in front of them. تو جو لوگ وہ اس تھرون کے واقعے کو نہیں سمجھتے، وہ تھون سے زخمی ہے، بے ایمانی کا تھون ہے، نہیں سمجھے آپ؟ کنڈے نو پہن جاتے ہیں، نہیں سمجھے؟ تو کیا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تھون ہے نا آپ کے اندر، اس تھون کو باہر نکالو تو تھرون سمجھ آتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ تو بے ایمانی کا کنڈا پہلے باہر کٹو نا، اس کے بعد دیکھو پھر کیسے تخت بلقیس کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ معقول ہے تخت کا یوں اٹھنا؟ چلو اگر بندے اٹھا کے اس کو شپ پر لے کر آئیں، کوئی 200 بندے اس کو اٹھائیں، 100 بندہ اس کو اٹھائے، تو دس از لاجیکل۔ لاجیکل کو کہتے ہیں معقول، یا جس کو ریزنیبل از اے گڈ ورڈ، یہ ریزنیبل ہے۔
کہ کوئی 100 آدمی اٹھا کے تخت لے جائیں. اچھا بندے نے ہاتھ نہیں لگایا, اور وہ کہتا انا آتی کا قبل ان یرتد طرفک, کہتے ہیں میں لیا سا بس تسی دیکھنا جاؤ ہے, تسی اتھے ہی کھلوتے ہو سو دیکھو بندہ کیا ہے. لیکن کیڑا بندہ؟ وہ بندہ جس کو علم من الکتاب, جدے کول اللہ نے ایک کتاب دا علم عطا فرمایا, کتاب دا علم جنو اللہ نے عطا کیتا, او دا یہ حال ہے کہ وہ شے نو ہاتھ نہیں لاندا, اتنی بڑی شے نو چک کے ایک ملک تو دوسرے ملک لے آندا. سبحان اللہ. حضرات اس یہ کرامت تھی, اور کرامت سے بڑا معجزہ ہوتا ہے. اگر کرامت کا یہ حال ہے, امتی کا یہ حال ہے, تو پھر نبی کا کیا حال ہوگا, معجزے کا کیا حال ہوگا. اب یہ معقول نہیں ہے. This is not something which is reasonable, which is understandable, کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. تو فرمایا جو عقل میں آ جائے, جو عقل میں آ جائے, عقل اس کو قبول کر لیتی ہے, اور جہاں عقل میں نہ آئے تو وہاں عقل قبول نہیں کرتی, اور وہ مقام ہوتا ہے معجزے کا. وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ تو نبی جب آپ کو معجزہ دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی تمام تر عقلوں کی حدوں سے باہر والی چیز آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. آپ حیران ہو جاتے ہیں. بس اس حیرت میں آپ کے لیے ایمان کا اہتمام ہوتا ہے. تو بعض اوقات حیرت سبب بن جاتا ہے قبول ایمان کا. تو رومی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایسی بات جو عقل میں آ جائے معقول, پیچھے کیا بتایا تھا, نا معقول, پیچھے کیا بتایا, گر نہ معقول بودے ای مزہ. یہ جو مزہ ہے ایمان کا, یہ اگر نامعقول نہ ہوتا تو پھر معجزے لانے کی ضرورت کیا تھی. عقل میں نہیں آتا اس لیے تو معجزہ لائے ہیں. اگر عقل میں آ جاتا پھر ساری کائنات مسلمان ہوتی. لیکن یہ عقل میں نہیں آیا تو لوگوں نے عقل کے ذریعے اس کو سمجھنا چاہا. رومی فرماتے ہیں تو اندھا ہے, تو لاٹھی جو عقل والی لے کے چل رہا ہے اس کو توڑ دے, اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ, وہ پھر تجھے معجزے کے ذریعے, کوئی کرامت کے ذریعے, کوئی تبلیغ واعظ و نظر کے ذریعے تیرے آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دے گا اور حقیقت منکشف ہوگا. تو کیا فرماتے ہیں, ہر چے معقول لست عقلت میں خورد. جو چیز معقول ہو تیری عقل اسے کھا جاتی ہے, تیری عقل اسے قبول کر لیتی ہے. جو معقول ہو, دیکھو جو انڈرسٹینڈیبل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے, بولو نا. مثلا سورج غروب ہو گیا تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے, بولو نا, بولو ساری. تو اس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے میں آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے, کوئی پین ہوتا ہے, کوئی انگزائٹی ہوتی ہے, کوئی ڈپریشن ہوتا ہے, the sun has set now, so we are going through a lot, why the sun is set. کچھ بھی نہیں, you accepted it. ہاں اگر if the sun is set and it rises back at the same time, this will upset you. It is set but you have become upset. کیا ہوا, کیا وہ سیٹ ہوا تھا, سیٹ ہو کے پھر رائز ہوا, آپ اپسیٹ ہو گئے. پتہ چلا کہ جو عقل میں آئے وہ تو ایکسیپٹڈ ہوتا ہے. معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل میں نہیں آ سکتا ہے. لہٰذا اللہ نے آپ کو عقل کے مطابق سورج کو غروب کیا اور نبی کی دعا سے اسے پھر طلوع کر کے بتایا, ایک عقل کے اندر ہے, ایک عقل کے باہر ہے. ایک دفعہ سورج غروب ہوا تھا, حضور نے اٹھایا تھا کیا, اور اس کے لیے اٹھایا تھا جیسے علی کہتے ہیں. علی کا مطلب ہی بلند ہوتا ہے, تو اسم با مسمہ ہونے کے لیے یہ معجزے کا ظہور ہوا, جو کہ علی مقام اعلیٰ میں رہنے والا علی ہوتا ہے. لہذا ڈوبے ہوئے کو اعلیٰ کر کے حضرت علی کی عظمت کو سمجھ آئی کیا نہیں. علی ہو, وہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے, درمیان میں نبی ہے, اور بتا دیا کہ علی کے لیے ڈوبے ہوئے بھی
واپس لوٹ آتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کا ڈوبنا معقول ہے، اس کا پھر سے وہیں سے طلوع ہونا، وہ طلوع کی جگہ نہیں ہے، پھر واپس آ جانا یہ نامعقول ہے۔ اور جو معقول ہے وہ عام لوگوں کی بات ہے، اور جو نامعقول ہے عقل میں نہیں آتا ایمان والوں کی بات ہے۔ الٹی چال چلتے ہیں دیوان، ہم نہیں سمجھے۔ آنکھ بند کس طرح آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اسی طرح ہی میں تو پٹھا سیدھا پڑھ گیا، میری شاعری اسی طرح کی ہے۔ تو بتایا یہ ہے کہ کیا کہنا، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور یہ بھی سچی بات ہے۔ واللہ ایسے لوگ ہیں جو آنکھ بند کرتے ہیں اور پھر انہیں نظر آتا ہے۔ تم وہ ہو جو آنکھ کھولو تو تمہیں نظر آتا ہے، کچھ وہ ہیں جو آنکھ کھولیں تو تمہاری طرح انہیں نظر آتا ہے، لیکن بند کر دیں تو پھر انہیں بہت کچھ۔ تو وہ چیز معجزہ ہے، کرامت ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن فرماتے ہیں جو عقل میں آئے اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ معقول ہے، اور معقول مقبول ہے عقل کے لیے، عقل اسے میں خورد، عقل اسے قبول کر لیتی ہے۔ بے بیان معجزہ جزر و مد۔ جزر و مد کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق پانی کے بہاؤ کے ساتھ، اس کا تعلق اس کے ساتھ جو تھوڑا ہو جائے نا تو یہ جزر ہے، جو بوم ہو جائے تو پھر مد ہے۔ پانی میں دیکھو نا ویوز آتی ہیں تو کبھی ہائے کبھی لو، کبھی ہائے کبھی لو، تو اس کو جزر و مد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جو بات عقل میں آئے اس میں جزر و مد کے بغیر ہی وہ قبول کر لیتی ہے، کہتی ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ جو عقل میں آئے یہ بغیر معجزے کے قبول کر لیتی ہے۔ تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آئے، یاد رکھو اسے عقل اسے نہیں کھاتی، اسے ہضم نہیں کرتی۔ اب اس کو ہضم نہ کرنے کے باوجود خدا اسے ہوتے ہوئے دکھا رہا ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو عقل نہیں کھا سکتی تھی، جب ایسے دریا پر سمندر پر لاٹھی ماری، بتاؤ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ تو یہ دکھایا؟ اگر دکھایا نہ ہوتا تو پرابلم تب ہوتی کہ جس کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتا، اور جو معجزہ ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا وہ جو نظر نہیں آتا تیرا معبود، تو اس سے پہچان جو تجھے نظر آتا۔ بس یہ شعر سنے بھی ختم کرتے ہیں۔ ہر چیما کو لسر عقل ساری گفتگو کو رومی رحمت اللہ علیہ نے ابھی ختم نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس کا آخری جو بیان ہے وہ اگلے منگل کو ہوگا۔ آپ لوگ انشاءاللہ بہت کچھ حاصل کریں گے۔ یہ تصوف ہے جو آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ تصوف ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اس کا کام ہے پردے اٹھانا، اس کا کام ہے چھلکا اتارنا، مغز کو واضح کرنا، اور یہ کام الحمدللہ اس آستانے سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا مقصود کیا ہے آج کے بیان کا؟ کہ ہر جگہ عقل کا دخل نہیں، جہاں اس کا داخلہ ممنوع ہے کیسے جائے گی؟ نہیں جا سکتی۔ اور جہاں اس کا داخلہ ممنوع نہیں ہے، انٹرنس الاؤڈ ہے، وہاں ہر چیز قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں وہاں صرف آپ کو بلیو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مدد کیا چیز دیتی ہے؟ معجزہ، کہ جس چیز سے آپ کو بلیو کرایا جا رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا،
تو پھر ایک اور ایسی چیز جو سمجھ میں نہیں آتی آپ کو دکھا دی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ آ جائے جس کے لیے نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت عطا کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ ناظرین اور حاضرین، آپ نے خوبصورت درس مثنوی سنا، اور انشاءاللہ اگلے منگل کو انشاءاللہ جب درس مثنوی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 10 جنوری کو 8:30 بجے انشاءاللہ نور ٹی وی سے براہ راست آپ خوبصورت درس مثنوی سنیں گے. اور انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح حضور شیخ العالم کے فیضان کو آپ تقسیم فرما رہے ہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں درس مثنوی سنا دیکھا جاتا ہے. آج ہمارے حضرت علامہ مفتی عبداللطیف چشتی صاحب آپ ماشاءاللہ بیلجیم سے آج اس پروگرام کے مہمان بنے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ چونکہ بیلجیم سے آئے ہیں، دوسرے ہمارے ملک سے تشریف لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے مختصر پیغام محبت لیا جائے. حضرت علامہ مفتی عبداللطیف چشتی صاحب آپ بیلجیم سے تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کی شمع روشن جو کیا کرتے ہیں، علم کی شمع روشن جو کیا کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں ہمیشہ، وہ کہاں مرتے ہیں. آج کی اس روحانی محفل کے اندر ذاتی طور پر میں شریک ہو کر اتنا خوش ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد پھر روحانیت تازہ ہوئی. الحمدللہ جس طرح کا درس مثنوی ہم سب نے سنا ہے، پوری دنیا کے اندر، گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر،